ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا حاضرین جمعہ، دوستوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسانات اور کرم فرمایا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد ہے۔ اولاد کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں۔ اولاد کی قدر اس ماں سے پوچھئے جس کی گود ننھے منھے بچوں سے خالی ہے۔ اسی اولاد کی طلب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام طلب اولاد میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے میرے رب مجھے ایک پاکیزہ اور نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بیٹوں سے نوازتا ہے، کسی کو بیٹیوں سے نوازتا ہے، کسی کو بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے نوازتا ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالی اس عظیم نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ اولاد والدین کے پاس امانت بھی ہے۔ شریعت مطہرہ کی جانب سے والدین پر اولاد کے سلسلے میں جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سب سے اہم اور مقدم حق ان کی دینی تعلیم و تربیت ہی ہے۔ لہذا اسلام عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہے۔ آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکن دین کی بنیادی اصول اور اسلام کے مبادیات و ارکان کا جاننا ہر شخص پر فرض ہے، اور اسی پر اخروی فلاح و کامیابی کا دار و مدار ہے۔ لہذا ہمیں ہر والدین کو یہ بات سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ والدین اولاد کو کپڑا، کھانا، لباس مہیا کرا دینا ہی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لہذا کھانا، کپڑا، لباس اور دیگر لوازمات کے ساتھ ساتھ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، انہیں با اخلاق، با کردار بنانا، انہیں نیک اور صالح بنانا، صوم و صلاۃ کا پابند بنانا، یہ بھی والدین کا ایک فریضہ ہے، ذمہ داری ہے۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کلام میں، قرآن مجید میں مال اور دولت کو زینت اور دنیا کی زندگی میں رونق و بہار قرار دیا ہے۔ یہ رونق و بہار اسی وقت ہے جب اس نعمت کی قدر کی جائے، یعنی جب اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے، انہیں دین اسلام سے آراستہ کیا جائے، مزین کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ لہذا اگر آپ دنیا سے مال اور اولاد کو نکال دیں تو انسان کی زندگی ادھوری ہے، دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی جو زینت ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر دنیا سے مال اور اولاد کو نکال دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، رونق ہے۔ میرے بھائیوں،
یہ اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہے، اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش اور امتحان ہے۔ لہذا سورۃ تغابن میں آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، لہذا تم ان سے ہوشیار رہو، بچ کر رہو۔ لہذا ہم اولاد کے لیے، اولاد کی بہتر مستقبل کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہم سودی کاروبار بھی کر لیتے ہیں، بسا اوقات ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، بسا اوقات ہم چوریاں بھی کر لیتے ہیں، اسی بیوی کی خاطر ہم لوگوں سے قطع تعلقی بھی کر لیتے ہیں، اسی اولاد کی خاطر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اسی اولاد کی خاطر ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد اور یہ بیویاں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ لہذا اولاد یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ یہ نعمت کب ہوگی؟ جب اس نعمت کی قدر کی جائے، یعنی جب ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی جائے، انہیں با ادب، با اخلاق، نیک اور صالح بنایا جائے، تقوی شعار بنایا جائے، تو یہی اولاد والدین کے لیے خوشمندی اور سعادت مندی کا باعث بنے گی۔ لیکن یہ اولاد فتنہ اور آزمائش کب بنتی ہے؟ جب یہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت نہ کی جائے، اولاد کے دل میں انحراف پیدا ہو جائے، جب وہ اسلام سے بغاوت کرنے لگے، جب وہ باغی بن جائے، جب وہ والدین کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، جب وہ بد کردار ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، تو یہی اولاد والدین کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم اس آزمائش میں کھڑے نہیں اترے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہم نے نہیں کی، وہ برباد ہو گئے، وہ باغی بن گئے، بد کردار ہو گئے، تو کل یہی اولاد ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد نعمت بھی ہے، یہ اولاد فتنہ اور آزمائش بھی ہے، یہ اولاد دشمن بھی ہے، یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے۔ ایک ماں سے اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک ماں سے پوچھا جائے گا کہ تیری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، فلمیں دیکھتی تھی، گانے سنتی تھی، غیر محرم لوگوں سے باتیں کیا کرتی تھی، بے پردہ گھروں سے جایا کرتی تھی، تو نے اسے ان برائیوں سے کیوں نہیں روکا؟ تو نے نماز پڑھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو نے ان بری صفات چیزوں سے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک ماں سے سوال کیا جائے گا، یہ کل قیامت کے دن میں پوچھا جائے گا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح ایک باپ سے بھی پوچھا جائے گا، باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے۔ ایک باپ سے بھی پوچھا جائے گا، تیرا بیٹا شراب پیتا تھا، تیرا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا، تیرا بیٹا غلط لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تیرا بیٹا چوری کرتا تھا، تیرا بیٹا جھوٹ بولتا تھا، تو تیرا بیٹا فلمیں دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا، گندی تصویریں دیکھتا تھا، تو نے اپنے بیٹے کو ان تمام برائیوں سے کیوں نہیں روکا؟ اپنے بیٹے کو نمازی کیوں نہیں بنایا؟ اپنے بیٹے کو جھوٹ بولنے سے کیوں نہیں منع کیا؟ اور اپنے بیٹے کے صحیح وقت پر شادی کیوں نہیں کی، جس کی وجہ سے تیرا بیٹا اس گناہ میں ملوث ہو گیا، بدکار ہو گیا، زناکار ہو گیا؟ یہ ایک باپ سے پوچھا جائے گا۔
یہ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم نے اس امانت کو ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ ادا نہیں کیا تو کل ہم پر یہ جنت حرام کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو ذمہ دار بنایا، نگراں بنایا اور اپنے رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتی رہی، اس حال میں کہ اس کی موت آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ محترم سامعین، اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اور یہ ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری اپنے گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اس کے بعد پھر جو ہے رشتہ داروں کی اصلاح کریں۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس سے ہے۔ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، لیکن ہم دوسرے کے بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کا بیٹا جھوٹ بولتا ہے، آپ کا بیٹا گالیاں دے رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ دوسروں کو نصیحت کریں، قبل اس کے کہ پہلے آپ خود نصیحت کریں، اپنے آپ کو نصیحت کریں، اپنے گھر والوں کی نصیحت کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ محترم سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ دونوں کا کردار ہوتا ہے۔ چونکہ باپ کے اوپر کسب معاش کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، وہ تجارت، بزنس، کاروبار کے لیے گھر سے باہر بھی ہوتا ہے، اس لیے اصل تربیت اولاد کی ماں پر زیادہ ہوتی ہے۔ بچہ ابتدا ہی سے آغوش مادر میں پرورش پاتا ہے، ماں کی جو عزائم ہیں، جو خیالات ہیں، جو افکار ہیں، اس کے جو اثرات ہیں اولاد پر لازمی طور پر پڑتے ہیں۔ اس لیے ماں کو سیرت و کردار کا حامل ہونا چاہیے، اس کے عزائم بلند ہوں، اس کے افکار بہتر ہوں، اس لیے کہ اس کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ ماں کی گود اولاد کی پہلی تربیت اور درسگاہ ہے، یہیں سے انسانی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں، یہیں سے داعیان دین اور مجاہدین اسلام کی تربیت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ باپ کے بنسبت ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ رکھا ہے، ماں کو نجات کا ذریعہ قرار دیا، ماں کی اطاعت و فرما برداری جہاد سے افضل قرار دیا، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ جو ماں کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا ہے، اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اولاد کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا یہ ماں باپ دونوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن باپ کے بنسبت ماں پر زیادہ عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں 24 گھنٹے گھر میں ہوا کرتی ہے اور باپ کسب معاش کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے گھر کے باہر ہوا کرتا ہے۔ محترم سامعین، دنیا میں ہر والدین اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ بچے کو بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، رات بھر میں نیند نہیں آتی ہے، لیکن وہی بچہ ہماری نگاہوں کے سامنے جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے، ہمیں اسے بچانے کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم دنیا کے عذاب سے تو بچا سکتے ہیں۔ دنیا میں اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہوا، وہ مجرم کا مرتکب ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا، ہم کورٹ کچہری کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے اپنی اولاد کو ہم بچا سکتے ہیں، ممکن ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس پر جو داروغہ ہوگا، جو نگراں ہوگا، وہ نہایت سخت ہوگا۔ سوچی میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم میں دیکھ کر صبر کر سکیں گے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکیں گے؟ نہیں دیکھ سکیں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود جہنم کی آگ سے بچ کر بیٹھ جائیں، خود جو ہے صف اول کے نمازی بن جائیں، خود روزے دار ہو جائیں، خود جو ہے صدقات و زکوٰۃ پر پیسہ بہائیں، مستحبات پر بھی عمل ہوتا رہا، لیکن گھروں کا ماحول، بیوی بچے کو ہم نے جو ہے گناہ کے دلدل میں چھوڑ دیا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں بچ سکتا کوئی انسان۔ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کوئی بھی انسان نجات نہیں پا سکتا۔ اس لیے اولین ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے لے کر مسجد میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار مار کر نماز پڑھاؤ۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ جانوروں کی طرف سے پیٹا جائے، جانوروں کی طرح مارا جائے، ہلکی مار لگائی جائے، زجر و توبیخ کی جائے۔ آپ مسجد میں لے کر آئیں، خود نمازی بنیں، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں۔ خود آپ گناہوں سے بچیں تو اپنی اولاد کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ آج تربیت میں بہت کمی ہے، تعلیم و تربیت میں بڑا فقدان ہے۔ آج ہمارے بچے بے نمازی ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، آج ہمارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں، آج ہمارے بچے فلمی دنیا میں جا رہے ہیں، آج ہمارے بچے کرکٹ کے بڑے شوقین ہیں، آج ہمارے بچے بڑوں کا ادب و احترام کرنا بھول گئی، آج ہمارے بچوں میں وہ نبی کی جو تعلیمات تھی وہ مفقود ہو چکی ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو، آج ہمارے نونہالوں کو، آج ہمارے نوجوانوں کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، آج ہمارے نونہالوں کو نبی کی سنت نہیں معلوم، آج ہمارے نوجوانوں کو، آج ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ افسوس کا مقام ہے۔ آخر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخر آج ہماری اولاد کیوں بگڑ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنا دے، اسے نصرانی بنا دے، اسے مجوسی بنا دے، آگ پرست بنا دے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ فطرت اسلام پر باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، وہ ماں باپ کے اوپر ہے۔ ماں باپ جیسی اس کی تربیت کریں گے، وہ بچہ اسی ماحول میں ڈھل جائے گا۔ اس کی تربیت صحیح ماحول میں کی گئی، انشاءاللہ بچہ نیک بنے گا۔ اسے غلط ماحول ملا، غلط صحبت اختیار کیا، تو وہ بچہ اسی ماحول میں ڈھل جائے گا۔ پھر وہ بچہ بری عادتوں کا، اس کے اندر بری عادتیں پیدا ہو جائیں گی، بری صفات کا وہ حامل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے جس طرف موڑنا چاہیں وہ بچہ مڑ جائے گا۔ بچوں کی جو تربیت ہے یہ بچپن سے کی جائے۔ بڑے ہو کر آپ انہیں سدھارنا چاہیں یہ ناممکن ہے، مشکل تو نہیں ہے، لیکن بچپن سے آپ جو ہے ان کی تربیت کریں۔ بڑے ہو کر آپ انہیں سدھارنا چاہیں گے تو مشکل ہوگا۔
جس طرح پیڑ ہوتا ہے، ایک پودا ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ اس کی ٹہنی کو جس طرح موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں، ملائم ہوتی ہے وہ، لیکن جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو باغی بن جاتے ہیں، پھر سدھارنے کا موقع ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے بچپن ہی سے سدھارنے کی کوشش کریں، اور یہ ذمہ داری ماں کے اوپر زیادہ عائد ہوتی ہے، اس لیے ماں 24 گھنٹے گھر میں ہوتی ہے۔ لہذا آج ہماری ماؤں کے اندر حضرت صفیہ جیسی جرأت، حضرت عمارہ جیسا ایمانی جذبہ، حضرت فاطمہ جیسا صبر، حضرت عائشہ جیسا ذہن، حضرت ختیجہ جیسی حکمت و تدبر ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں فکر ستائی جاتی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد بے سہارا بن جائے۔ ہمیں فکر ہو رہی ہے اپنی اولاد کی کہ اولاد کا کیا ہوگا مرنے کے بعد، لیکن یہاں پر دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، انہیں کس کی فکر ستائی جا رہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے، میرے بیٹے کس کی عبادت کریں گے، انہیں اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدے کی فکر ہو رہی ہے۔ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا، بیٹے تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے اطمینان دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ابا جان آپ کی موجودگی میں ہم جس رب کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنے باپ دادا، اپنے آبا و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی تلقین و تعلیم ہمارے بڑوں نے دی ہے۔ یہ دیکھ لیے یعقوب علیہ السلام کو فکر ستا رہی ہے، اپنے بچوں کی ایمان اور توحید کی فکر ستا رہی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے بہت ہی پیاری نصیحتیں کی ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں اگر ہم اس نصیحت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، اس کو اسوہ اور نمونہ بنا لیں اور اسی کے مطابق اپنے بچوں کی جو ہم تربیت کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچے نیک بنیں گے۔ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، سب سے پہلی نصیحت شرک مت کرنا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اپنی ہم بیٹیوں کی شادی کہاں کرتے ہیں؟ بدعتیوں کے گھر میں، معاف کیجیے گا، بدعتیوں کے گھر میں۔ سب سے پہلے ہمیں ایمان اور عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام بیٹے کی دوسری نصیحت کر رہے ہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اے بیٹے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا، ان سے بدسلوکی مت کرنا، انہیں پریشان مت کرنا، انہیں تکلیفیں مت دینا۔ ماں باپ کے افکار سے، ماں باپ کے خیالات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی فکر سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے بعد اللہ نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، انہیں تکلیف مت دینا۔ اور جو ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، بدسلوکی کرتے ہیں، ناروا سلوک کرتے ہیں، تو یاد رکھ لیں میرے نوجوانوں، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی دے دیتا ہے، ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی سزا اور ایک ظلم کی سزا۔ لہذا ہمیں ان دونوں سے بچنا چاہیے میرے نوجوانوں۔ لقمان علیہ السلام سب سے پہلے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا شرک مت کرنا۔ دوسری نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا والدین کو پریشان مت کرنا، والدین کو تکلیف مت دینا، والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنا۔ تیسری نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی جو تو عمل کرے گا نا،
خواہ وہ برائی ہو خواہ وہ جو ہے نیک عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، خواہ وہ زمین میں ہو آسمان میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لائے گا۔ اسی لیے میرے نوجوانوں، ہم جو بھی عمل کریں، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اندھیرے میں ہوں، رات میں ہوں، ہم چاہے فلم دیکھیں، چاہے جھوٹ بولیں، ہم چاہے غیبت کریں، لیکن یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ رب العالمین کی عظمت بٹھانا چاہتے ہیں کہ اے بیٹے تو جو بھی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام چوتھی نصیحت کر رہے بیٹے کو، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز مت چھوڑنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹے 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ لہذا ہم خود نمازی بنیں۔ اولاد کو نیک بنانے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ خود نیک بنیں۔ جب تک وہ خود نیک نہیں بنیں گے، اولاد سے امید لگائیں کہ اولاد نیک بن جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ اور نیکی کی شروعات کہاں سے ہوتی میرے بھائیوں؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی سے ہوتی ہے۔ آپ گھر میں نیک بیوی لائیں، انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا۔ نیک بیوی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گی، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، رشتہ داروں کو جوڑ کر چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا متاع ہے، فائدے اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے بہتر ہے نیک بیوی ہے۔ لہذا نیک بیوی کا انتخاب کیجئے، اور نیک بیوی جب رہے گی تو انشاءاللہ اولاد بھی نیک ہوگی، اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی۔ اگر ہم بیوی بد کردار لائیں گے، بد زبان لائیں گے، بد اخلاق لائیں گے، تو پھر اولاد کی تعلیم و تربیت میں کمی واقع ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، شرک سے بچا۔ تو تربیت اولاد میں بہت ساری چیزیں میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں۔ تو تربیت اولاد میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم خود نیک بنیں۔ جب ہم خود نیک بنیں گے تو ہمارے جو اعمال ہوں گے، حرکات جو ہمارے کردار ہوں گے، وہ بچے جو ہے اس کو جذب کریں گے۔ بچے آپ کی نصیحت پر عمل بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ کی وہ حرکت کو دیکھتے ہیں، پہلے وہ آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود نیک بنیں۔ اور یہ اولاد والدین کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اور اس ذمہ داری بھی کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اولاد کی نیک ہونے کے لیے، صالح ہونے کے لیے والدین کو دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ الہ العالمین جو ہے ہمارے بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو نیک بنا اور متقیوں کا امام بنا۔ اخیراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے بچوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، ہمیں ان امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنا۔ بار الہ ہمارے نونہالوں کو، نوجوانوں کو امت کے لیے مفید اور کارآمد بنا۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو صحت یاب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو قرض کے تلے دبے ہوئے ہیں، بار الہ قرض کی ادائیگی کا بہترین ذریعہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون